السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ اپنی ذات سے شروع کروں گی۔ کچھ آبزرویشنز ہیں جو میں پچھلے چند سالوں میں کرتی رہی، اور پھر اب آ کے بہت ساری چیزیں مجھے ریئلائز ہوئیں۔ شروع سے میں جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جیسے ہی ہمارے معاشرہ ایسا ہے کہ بیٹی کو بہت لاڈ پیار دیا جاتا ہے، وہ جب سسرال جاتی ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا، سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب رویوں کو سمجھنا، اور پھر سسرال والے میجورٹی کیسز جو ہے، سب کی نہیں، میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ میجورٹی کیسز جو ہے وہ بہو کو ٹائم نہیں دیتے سمجھنے کا، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اسے وقت دیتے ہیں، نہ اس کو سکھاتے ہیں، نہ سپورٹیو ہوتے ہیں۔ تو اس کو ایک بہت بڑا چیلنج سامنے فیس کرنا پڑتا ہے، شوہر کا رویہ، ساس سسر کا رویہ، نندوں کا رویہ، دیور جیٹھ جٹھانیاں ETC، آپ جانتے ہیں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی تھی کہ سسرالی زندگی جو ہے نا بہت بے حس ہوتی ہے، صرف سسرال والے بے حس ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے اب ہم اس دور میں ہیں، 2023 سے 2024 آ گیا، ایک مسلسل جنگ جاری ہے، اور یک طرفہ جنگ جاری ہے، اور یک طرفہ صرف ظلم ہو رہا ہے، اور پوری دنیا خاموش ہے۔ تو یہ بے حسی صرف ایک گھر، دو گھر، ایک معاشرے کی نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا بے حسی کا شکار ہے۔ میرا غم تو بہت بہت ہلکا ہو گیا یہ دیکھ کے کہ بے حس تو پوری دنیا ہے۔ ہمارا ملک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود، جدید ہتھیاروں سے لیس ہونے کے باوجود خاموش ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے جب پرویز مشرف صاحب سے یہ بات کی تھی کہ 5000 کی رینج تک مجھے فنڈ چاہیے کہ میں 5000 کی رینج تک میزائل کو جو ہے نا ٹارگٹ کر سکوں، ٹارگٹ پہ لا سکوں، کہ اتنی رینج ہونی چاہیے، تو پرویز مشرف صاحب نے کیا کہا تھا کہ آپ اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا دشمن تو انڈیا ہے، یعنی کہ اسرائیل تو ہمارے دوست ہوئے، پھر وہ دوست ہیں تو پھر مسلمانوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قابل شخص دیا جس نے ایٹمی طاقت بنایا کہ ملک کو، لیکن آپ نے اس شخص کا یہ حال عبرت ناک انجام کیا ہے کہ وہ بتانا جو ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بے حسی کب تک رہے گی؟ اگر آخری دور کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ دنیا کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوں گے کہ انہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ دوسری طرف مسلمان کٹ مر رہے ہیں، مرنے کا لفظ معذرت، شہید ہو رہے ہیں، ادھر مسلمان صرف ٹک ٹاک بنانے میں، لائکی اور ہفتہ وار سیریز ڈرامے دیکھنے میں، صلاح الدین ایوبی دیکھنے میں مشغول ہیں، لیکن سیکھتے پھر کچھ نہیں ہیں، ہمت حوصلہ پھر نہیں پکڑتے۔ تو کب تک ایسا رہے گا؟ کیا ہمیں ابھی بھی شرم نہیں آئے گی کہ ہم اس دور میں ہیں جس دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہن کا لفظ استعمال کیا تھا کہ مسلمان کثرت سے ہوں گے، لیکن سمندر پہ جھاگ کی طرح کے ہوں گے جو بے فائدہ ہوتی ہے، جس کو ویسے ہی اڑا دیا جاتا ہے۔ کیا فائدہ آپ کو نظر آتا ہے اس جھاگ کا؟ ہمیں ایسے ہی مسلمانوں سے تشبیہ دی ہے کہ ہم ایسے ہیں، اور واقعی ہم ایسے ہیں۔ ہر بندہ ہر اعتبار سے، چاہے وہ تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ وہن کا شکار ہے۔ تو یہ وہن کیا ہے؟ یہ مال و دولت، یہ گھر، یہ رشتے، کس چیز سے ہم جو ہیں غفلت کا شکار ہے؟ یہ مال اگر ہم نے صدقہ جاریہ کے کاموں میں نہ لگایا تو ہم کیا کچھ اکھاڑ کے قبر میں لے جائیں گے؟ یہ تو ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مال ہمیں دیا اور ہم نے اس کا درست استعمال نہ کیا۔ دوسری طرف اولاد ہے، اگر اولاد کی بہترین تربیت نہیں کی تو یہ اولاد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گی؟ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں ان کو سوشل میڈیا کا
شکار کر کے ان کے ساتھ لائکیز اور ٹک ٹاک اور ویلاگس بنا کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا ٹائم ہوگا ہمارے لیے؟ وہاں پہ فلسطینی بچہ تکلیف آنے پہ حسبی اللہ پڑھتا نظر آتا ہے۔ کچھ نعمت، ایک روٹی کا ٹکڑا سارا دن بھوک گزارنے کے بعد ایک ذرا سا ٹکڑا، ایک کینڈی ملنے پہ الحمدللہ کہتا ہے، تو ہم کیا کچھ نعمتیں کھاتے پیتے ہیں، ہمارے بچے کھاتے پیتے ہیں، ہمارے منہ سے کتنی دفعہ الحمدللہ نکلتا ہے، یا ہم تکلیف پہ حسبی اللہ کہتے ہیں؟ یہ آپ مشاہدہ کریں، یہ میرے لیے مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں، اور وہ مسلمان جو واقعی مسلمان نظر آتے ہیں، جن کی خواتین باحجاب ہوتی ہیں کہ کبھی بھی ہم روڈ پہ آ سکتے ہیں، کبھی بھی ہم اوپن انوائرمنٹ میں آ سکتے ہیں، گھر سے بے گھر ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا ہے، ہماری زندگی کیسی ہے، ان کی زندگی کیسی ہے؟ کیا ہم صرف سوشل میڈیا تک آواز اٹھانے پہ ہی اکتفا کریں گے؟ اگر ہم ابھی بھی کچھ نہیں کرتے تو ہم تو آخری دور میں ہیں، ہم کس غفلت کا شکار ہیں؟ دجال کے ظہور کا وقت نزدیک ہے، یاجوج ماجوج کے ظہور کا وقت نزدیک ہے، ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں اور جنگ جاری ہے، اور ہماری زندگی وہن بہن میں ہی ڈوبے مریں گے ہم۔ ہمارے لیے ابھی شرم کا مقام نہیں آئے گا، ہمارے حکمران ابھی بھی دھن اور دولت کا شکار رہیں گے۔ تو ایک گھر کی کہانی نہیں، یہ تو پورے مسلم معاشرے کی کہانی ہے کہ مسلمان اس وقت کثرت سے دنیا میں موجود ہیں، لیکن سب کو اپنے گھر بار، اپنے سیٹلمنٹ، اپنے فائنینس، اپنی کوٹھی، اپنی گاڑی، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کی پڑی ہے کہ ان کا کیا ہوگا، مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا۔ یہ کب تک جاری رہے گا؟ کیا ابھی بھی ہم سوئے رہیں گے؟ کیا ابھی بھی ہم غفلت کا شکار رہیں گے؟ کب جاگیں گے ہم؟ کیسے کیسے پروگرامز، کیسی کیسی نشیدیں بنی ہوئی ہیں جو جھنجھوڑ رہی ہیں ہمیں، کیسی کیسی ویڈیوز آ رہی ہیں جو غیرت مند انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن دیکھنے پہ مجبور ہیں کیونکہ کچھ کر نہیں سکتے، غلامی کا شکار ہیں، بائیکاٹ تک نہیں کر سکتے، بائیکاٹ واقعی نہیں کر سکتے۔ کوئی 100 چیزیں چھوڑ کے ایک چیز ہے یہ ہم یوز کر سکتے ہیں، یہ صرف ہم یہ ایک یوز کر رہے ہیں۔ میکڈونلڈ آج بھی پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ وہاں پہ رش ہے، KFC میں رش میں نے خود دیکھا عید کے دنوں میں۔ تو کہاں کھڑے ہیں ہم؟ برگر کے لیے ایک برگر کھائے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ایک پیپسی پیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس برگر کو ہضم کرنے کے لیے پیپسی کی ضرورت ہوگی۔ تو ہم تو انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ انجوائے کب تک جاری رہے گا؟ کب تک ہم ایسے ہی فتنوں میں شامل رہیں گے جو انڈائریکٹلی طور پہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے؟ اسرائیل تو نہیں کہنا چاہیے، اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یہودی ہیں اصل میں۔ یہود کا کب تک ہم ساتھ دیں گے؟ ایسی ذہن سازی، ایسا پلیٹ فارم ہمارے لیے بچھایا کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کس طرح ان کی چیزوں کا، ان کے فتنوں کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ خوش ہیں کہ مسلمان تو ڈوبے ہوئے ہیں غفلت میں، یہ تو صرف آواز اٹھانے کے اور پروٹیسٹ کرنے کے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان میں تو ہمت ہی ٹوٹی پڑی ہے۔ تو خدا را سوچیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کریں، مجھے بتائیں کہ ہمیں کب تک اس طرح ہی رہنا ہے، ہمیں کب جاگنا ہے، ہمیں جاگنا بھی آتا ہے یا نہیں؟ ہماری اولادیں جب آنکھ کھولیں گی وہ تو ہم سے سیکھ رہی ہیں نا، ہم جتنی ہمت حوصلہ دکھا رہے ہیں اب ہماری اولادیں اس سے زیادہ دکھائیں گی، اگر ہم جتنی سستی کر رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ سست ہوں گے، تو کیسی جنریشن ہم دے کے جائیں گے اس دنیا کو؟ پلیز سوچئے اس بارے میں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔